تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تو بہت سے کام کر لیتے ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ایک بہت بڑی نعمت دینے کا فیصلہ کیا، اور میرے نزدیک اس کے لیے جس مخلوق کو وجود بخشا ہے، اگر وہ اس اسکیم کو سمجھ لے تو وہ شکر کے جذبے سے سرشار ہو جائے. یعنی استحقاق کی بنیاد پر ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا. ابھی یہ جو امتحان کے بارے میں بھی سوال ہو رہے تھے، کبھی اس لحاظ سے دیکھیے کہ آپ کو کیا دیے جانے والا ہے. یعنی یہ انسان جس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، 60 70 سال 100 سال کے امتحان کے نتیجے میں اس کو ملنے کیا والا ہے؟ ابدی زندگی. یہ ایک لفظ نہیں ہے. کبھی غور کیجئے کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس مخلوق کو بھی اس نے اپنی ابدیت میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی یہ انسان کہ جس کا کوئی استحقاق نہیں ہے. ہم کسی پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے کے آئے. ہمیں اس نے وجود بخشا، شعور بخشا، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دنیا کے لیے پیدا کر رہا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں جو تمہارے وہم میں بھی خواہش آئے گی پوری کر دی جائے گی. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے وہاں تم کو مل جائے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. ایشے دوام کی دنیا ہے جو تمہارے لیے میں نے بنا رکھی ہوئی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ہے جو وہاں ہے. تو اس دنیا کے لیے یہ ایک عارضی دنیا ہے. اس میں خدا فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے جب انسان کو بنایا اور اس کو ایک ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا، تو استحقاق کی بنیاد پر یہ ضروری ہوا کہ وہ اس کو کچھ ذمہ داریاں بھی دے. انہی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ نصرت کی ذمہ داری ہے. یعنی جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیتے ہیں، تو جس طرح ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں. یعنی ایمان کا ظہور ہماری زندگی میں اچھے عمل کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ایک بیج ہے جس سے تنا نکلتا ہے، گدراتا ہے، برگ و بار لاتا ہے، تو وہ اچھے عمل کے برگ و بار ہوتے ہیں. اس اچھے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اچھے عمل کے لیے آمادہ کرو. اور اچھے عمل کے آمادہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے. ان پیغمبروں نے آ کر جو دین کی دعوت برپا کی ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے انسانوں سے تقاضا کیا گیا ہے. اس کو دین کی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں نصرت کہتے ہیں. نصرت کا مطلب ہے مدد. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی دعوت کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے پیغمبر جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی خدا کا بندہ اٹھ کھڑا ہو تو اس کے مددگار بن جاؤ. اور یہ فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض رہے گا، اور میں اس کو قیامت میں پورا پورا ادا کر دوں گا. اور جانتے ہو کہ جب کائنات کا خالق یہ کہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے تو وہ کس شان سے اس کو ادا کرے گا. تو اس چیز کو قرآن مجید نے نصرت سے تعبیر کیا ہے. ہمیں ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ خدا وہ ذمہ داریاں ہم پر ڈالے. ایمان کی ذمہ داری، اعلیٰ اخلاق کی ذمہ داری، اس کے مطابق جینے کی ذمہ داری، دنیا کو صحیح بات بتانے کی ذمہ داری، اور صحیح بات کے مددگار بن کر رہنے کی ذمہ داری. اگر یہ ہم پر نہیں ڈالنی تھی تو پھر امتحان کا کوئی سوال نہیں تھا. وہ تو قدرت رکھتا ہے، ایسی مخلوق پیدا کر دیتا کہ جو وہ چاہتا وہی کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس پر قادر نہیں تھا کہ میں اپنے بندوں کو چاہتا تو سب کو ابو بکر عمر بنا دیتا. تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. میں نے یہ دنیا بنائی اسی اسکیم پر ہے کہ مجھے امتحان کر کے کچھ لوگوں کو منتخب کرنا ہے. لہٰذا اس کے لحاظ سے میں کچھ تقاضے بھی کرتا ہوں، کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہوں. اور دعوت اور تبلیغ کے باوجود، تعلیم اور تربیت کے باوجود لوگ انحراف بھی کرتے ہیں، اختیار کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. میں اس کو گوارا کر رہا ہوں تو آپ کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس مقصد کے لیے، کیونکہ خدا کے دین کی دعوت کا کام ہونا ہے، اس کے مابت بننے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں،
یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک عبادت گاہ بنا لی جائے. مسجد بنانے کا جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے تو نہیں بھیجے جائیں گے. اگر وہ آ کے مسجد تعمیر کر کے اذان دے کے آپ سے یہ کہیں کہ آئیے نماز پڑھیے تو بس امتحان تو ختم ہوا اگلے دن. تو وہ مسجد ہمیں ہی بنانی ہے. اس کے لیے جب آواز دی جائے گی تو آپ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. اسی کو دین میں نصرت کہا جاتا ہے. یعنی دین کی خدمت کا، دین کی دعوت کا کوئی کام برپا ہو گیا ہے اور آپ سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور اس کے لیے اپیل کی ہے. اس میں یہ نہیں کہا دین کی مدد کرو، یہ کہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور جب انفاق کرتا ہے انسان تو کہا ہے یہ مجھے قرض دے رہے ہو.